الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کڈس مدری چینل کا قرآنی معلومات سے بھرپور پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے جی کون سا پروگرام ہے؟ قرآن ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ قرآنی معلومات سیکھنے کا یہ ٹائم ہے، قرآن ٹائم ہے۔ اس میں آپ کو قرآنی واقعہ بھی سنایا جاتا ہے، میسیج آف قرآن سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، قرآن پاک میں کیا ہے یہ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت کچھ ہے تو تھوڑا سا ہر ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیان نزول یعنی آیت کا شان نزول بھی بتایا جاتا ہے، ناموں کی تکرار سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، شان محمد سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، آئیں قرآن سیکھیں سیگمنٹ بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، تو بہت سارے سیگمنٹس ہوں اور آپ ہمارے ساتھ موجود نہ ہوں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ نے آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے اور توجہ کے ساتھ رہنا ہے، توجہ سے شامل رہنا ہے، پھر انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں، احادیث ہم سنتے ہیں، درود پاک کی ہم فضیلتیں سنتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ ایک درود پاک پڑھنے کی یہ برکت ہے، 10 درود پاک پڑھیں گے تو مزید برکتیں ملیں گی، 100 درود پاک پڑھیں گے اس سے زیادہ برکتیں ملیں گی، 1000 درود پاک پڑھیں گے تو اس کی الگ فضیلت ہے، اس کی بھی اپنی برکتیں انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ہمیں اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے پیارے بچوں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت پیارا سیگمنٹ ہے، انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت سنیں گے اور پھر اس کا آسان ترجمہ بھی سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول معروف ومغفرة خیر من صدقہ، خیر من صدقة يتبعها أذى، واللہ غنی حلیم، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں، ہم نے سورہ بقرہ کی 263 آیت نمبر اس کی ہم نے تلاوت سنی ہے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت سنی ہے اور اس کا آسان ترجمہ بھی ہم نے سن لیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف، انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
مصطفیٰ ذات یکتا ہے مصطفیٰ ذات یکتا ہے مصطفیٰ ذات یکتا ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنے گھر کو بھی میں تنہا آپ ہیں اپنے گھر کو بھی میں تنہا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں آپ کی طرف کو دیکھا جان دی آپ کی طرف کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جگہ آپ کی خاطر بنائے دو جگہ اپنے خاطر جو بنایا آپ ہیں اپنے خاطر جو بنایا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام نعت خواہ میں سنا رہے تھے مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں ماشاءاللہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں آپ سب کو پتا ہے کہ اگلا مہینہ کون سا ہے ربیع الاول جس طرح ہم دیکھتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کس طرح جو ہے ربیع الاول کا اہتمام کرتے ہیں جس طرح خوشی ظاہر ہوتی ہے جب آنے والا ہوتا ہے ربیع الاول کس طرح خوشی ہوتی ہے امیر سنت کے چہرے پر اگر اعلیٰ حضرت کی ہم شاعری دیکھیں امام حسن رضا خان صاحب کی شاعری دیکھیں آپ کے کلام دیکھیں اس کے علاوہ اور بزرگان دین کو دیکھیں تو جب ربیع الاول کی آمد ہونے والی ہوتی تھی یہ مہینہ آنے والا ہوتا تھا تو ہمارے بزرگان دین اسلاف پہلے سے ہی خوشیاں منایا کرتے تھے ان کے چہروں پر خوشیاں آ جایا کرتی تھی
کہ ربیع الاول آنے والا ہے. تو پیارے بچوں ہمارے چہرے سے بھی اس کا اظہار اس طرح خوشی والا ہونا چاہیے. کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ ربیع الاول. ماہ میلاد آنے والا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیکھیں تو یہی ہمیں بڑے شوق اور محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ماہ میلاد ہم سب کو منانا چاہیے. عاشق رسول ماہ میلاد ضروری مناتا ہے, لازمی مناتا ہے عاشق رسول ماہ میلاد. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ سب بھی نیت کر لیں اور ابھی سے آپ تیاریاں شروع کر دیں. جو آپ نے گھر پر جھنڈے لگانے ہیں, آپ نے لائٹیں لگانی ہیں. ہاں یاد رہے, لائٹ لگانی ہے, آپ نے گھر کو سجانا ہے, روڈ کو سجانا ہے, لیکن اپنے پیسوں سے. بجلی چوری نہیں کرنی ہے نا پیارے بچوں, ہیں بجلی چوری نہیں کرنی, بجلی کا بل دینا ہے. لیکن سید صاحب بچوں نے یہ کام نہیں کرنا. ہاں لائٹ کا کام کریں گے تو ایسا نہ ہو گڑبڑ. ہاں یہ بہت پیاری بات آپ نے کہی نہال بھائی. پیارے بچوں بچے نہیں گھسے. ہاں آپ جو ہے جھنڈے لے سکتے ہیں, جھنڈے لے کر گھر میں جلوس نکالیں. مدنی مذاکرے ہوں گے 12 ہیں, شیخ طریقت امیر سنت 12 مدنی مذاکرے فرمائیں گے. اس میں وہ مدنی مذاکرے آپ نے دیکھنے ہیں. اور ساتھ ساتھ جب بڑی رات ہوتی ہے تو اجتماع میلاد ہوتا ہے. اس میں آپ نے اپنے والد صاحب کے ساتھ یا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ, جو آپ کے بڑے بھائی ہوں 18-20 سال کے, جو راستہ وغیرہ جانتے ہیں, ان کے ساتھ آپ نے جانا ہے. اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں جانا. ماہ میلاد میں جائیں, اجتماع ذکر و نعت ہوگا اس میں آپ جائیں. اور پھر صبح میں جلوس میلاد ہوتا ہے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام. 12 ربیع الاول کو بعد ظہر جلوس میلاد کی ترکیب ہوتی ہے نا, جلوس میلاد نکالا جاتا ہے جس میں نعرے لگتے ہیں, سرکار کی آمد مرحبا, میٹھے کی آمد مرحبا, دل بر کی آمد. مرحبا. اس طرح کے نعرے لگتے ہیں پیارے پیارے. تو ہم نے جھنڈا لے کر جلوس میں بھی ہم نے شرکت کرنی ہے. تو واقعی حقیقت یہی ہے کہ زمین و زمان مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, تمہارے لیے. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے ماہ میلاد بھی منانا ہے, جلوس میلاد میں بھی شرکت کرنی ہے, جھنڈے بھی لگانے ہیں, جھنڈوں سے گھروں کو بھی سجانا ہے, لائٹنگ بھی بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ کروانی ہے, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کو خوب دھوم دھام سے منانا ہے. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. بڑا ہی معلوماتی ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہے, اور اس سیگمنٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. قرآن پاک ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن. قرآن ٹائم, قرآن ٹائم, قرآن ٹائم. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 8 سورہ آراف کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. ترجمہ, اپنے رب سے گڑگڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں ہمارا پروگرام کون سا ہے؟ قرآن ٹائم. قرآن ٹائم. اور سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ میسج آف قرآن. تو پیارے بچوں آج جو آیت یہاں پڑھی اور جو ہم نے سنی, اس سے ہمیں کیا میسج مل رہا ہے, آئیے سنتے ہیں. پیارے بچوں آج جو ہم نے آیت سنی, اس حصے میں اللہ پاک سے دعا مانگنے کا حکم ہمیں ملا ہے. کیا ملا ہے؟ ہاں دعا مانگنے کا ہمیں اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں اللہ پاک سے کیا کرنی چاہیے؟ دعا مانگنی چاہیے. اور دعا کا معنی کیا ہے کہ اللہ پاک سے بھلائی مانگنا. کیا مانگنا؟ ہاں دعا کا کیا مطلب ہے؟ ہاں اللہ پاک سے بھلائی مانگنا. اور ہمیں اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے, جو حکم دیا گیا ہے, وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ پاک سے کیا کرنا چاہیے؟ بھلائی. ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یوں تو دعا مانگنے کے بہت سارے فضائل ہیں, جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ عز و جل. فرمایا رات دن اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ذرا ہم غور تو کریں. دیکھا جائے تو ابھی جو حالات چل رہے ہیں, تقریباً کوئی نہ کوئی فرد اس سے مبتلا نظر آتا ہے, یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ دعا کر دیں, رزق میں برکت ہو جائے, یوں ہو جائے, مطلب پریشان نظر آتا ہے. اپنے دیگر بھی معاملات ہوں,
چاہے وہ آپ کی جاب کا میٹر ہو، چاہے وہ آپ کی بزنس کا ہو۔ اور پیارے بچوں، آپ لوگ بھی بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ بس میرے امتحان میں نمبر اچھے آ جائیں، میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، یہ چیز ہو جاؤں۔ دیکھیں، آج جو ہمیں اس آیت سے حکم ملا وہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، ہمارے سامنے کوئی بھی مسئلہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا مانگنی چاہیے۔ ہاں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں چھوٹا سا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، وہ بڑے سیٹ صاحب تھے۔ رات کو وہ جب اپنے تمام معاملات سے فارغ ہوئے، کمپنی سے فارغ ہو کر آ گئے، کھانا کھا لیا، اب بیڈ پر جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں کروٹ بدلتا رہا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے بڑی پریشانی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے ڈرائیور کو بولا، جو ان کا ڈرائیور تھا اس کا نام عارف تھا، کہا عارف گاڑی نکالیں۔ عارف نے گاڑی نکالی۔ وہ جو سیٹ صاحب تھے وہ عارف کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اور وہ لانگ ڈرائیو پر چلے گئے۔ رات کو نیند نہیں آ رہی تھی ان کو، بڑے پریشان تھے، وہ لانگ ڈرائیو پر چلے گئے۔ اب جب وہ گئے تو دیکھ رہے دل کی بے چینی گھبراہٹ کم نہیں ہو رہی۔ اب انہوں نے دیکھا اتنے میں کہ مسجد کھلی ہوئی ہے۔ ان کے دل میں آیا کہ میں مسجد میں جاتا ہوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتا ہوں، دعا کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں مسجد میں آیا، گاڑی رکوائی، میں نے وضو کیا۔ وہ کہتے ہیں میں مسجد میں چلا گیا۔ مسجد میں گیا، وہ سیٹ صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے۔ اور دعا کا معنی کیا ہے؟ بھلائی مانگنا۔ کیا کرنا؟ بھلائی مانگنا۔ ہاں، اللہ پاک سے بھلائی مانگنا۔ اب وہ شخص اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے اور میری بیٹی بیمار ہے، اس کا آپریشن ہونا ہے، یا اللہ کوئی سبب بنا دے، میری بیٹی کا آپریشن ہو جائے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ اللہ پاک سے دعا مانگ رہا تھا۔ جب وہ دعا مانگ کر اٹھنے لگا تو پیچھے سیٹ صاحب موجود تھے، جن کو نیند نہیں آ رہی تھی، بڑے پریشان تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مجھ سے پیسے لو اور اپنی بیٹی کا علاج کراؤ۔ سیٹ صاحب کہتے ہیں میں سمجھ گیا تھا کہ مجھے کیوں گھبراہٹ بے چینی ہے، مجھے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسی میں نے اپنی جیب سے رقم نکالی، میری گھبراہٹ اور بے چینی بھی دور ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس بندے کو پیسے دیے کہ مجھے اتنا سکون ملا، اتنی راحت ملی، اور میں نے اس شخص کو کہا کہ بھائی اگر آپ کو پھر کبھی اور پیسے چاہیے ہوں، کوئی معاملہ ہو تو آپ مجھے بتانا، میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کروں گا۔ اس شخص نے پتہ ہے کیا کہا؟ کیونکہ وہ تو اللہ پاک سے مانگ رہا تھا، اللہ پاک سے دعا کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی اپنا پتہ، اس نے اپنا جو وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے، ایڈریس ہوتا ہے، اس نے وہ دیا کہ میرا پتہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ اس شخص نے کہا کہ بھائی آپ اپنا پتہ اپنے پاس رکھیں کہ مجھے اپنے رب کا پتہ معلوم ہے جس نے تمہیں رات کے اندھیرے میں میرے پاس مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ اللہ پاک سے اس نے دعا کی، اللہ پاک نے اس کا جو مسئلہ تھا وہ حل کر دیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، زندگی میں آزمائشیں تو آتی ہیں، آزمائش آتی ہے، آپ دنیا میں ہیں، آپ چل رہے ہیں، جو پیسے والا ہے، جو غریب ہے، سبھی کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اب جب مجھے کوئی پریشانی پہنچی، کچھ معاملہ میرے ساتھ ہوا، تو مجھے چاہیے کہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں۔ میں اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست کو بتا کر مجھے کیا حاصل ہوگا؟ وہ شاید مجھے دو لفظ آگے سے، مجھے بعض تو ہو سکتا ہے بعد میں آپ کا مذاق اڑائیں، یا ہو سکتا ہے کچھ آپ کو جملے مل جائیں جس سے آپ کو تسکین حاصل ہو، جس سے آپ کو تسلی ملے، لیکن شاید وہ آپ کی مدد نہ کر سکیں، آپ کا مسئلہ حل نہ کر سکے۔ جس نے مسئلے حل کرنے ہیں، جس نے ہمارے رزق میں برکت دینی ہے، جس نے ہمیں بھلائی دینی ہے، وہ اللہ پاک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہم دیکھیں تو بزرگان دین کا یہ سلسلہ رہا ہے کہ اللہ پاک سے مناجات کی صورت میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی بہت پیاری مناجات لکھی ہے کہ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دعا مانگنی چاہیے۔ اب ہمیں بھلائیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ پاک سے اس طرح کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ کون سی دعا؟ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 میں ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ ترجمہ، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ابھی جو ہم نے آیت سنی، اس میں سے جو ہمیں حکم مل رہا ہے، آیت کے اس حصے سے جو ہمیں میسیج مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگو، انبیاء کرام علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد اور ان کے احکام بیان کرنے اور انصاف قائم فرمانے کے بعد کفر نہ کرو، اور نہ ہی ظلم اور گناہ کر کے اس زمین میں تباہی مچاؤ۔ ہمیں اس حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کیا، لوگوں کو بھلائی پہنچائی، سب چیزیں بتا دی، تو اب ہمیں اس میں کیا گناہ نہیں کرنے چاہیے، ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے، دوبارہ ہمیں فساد زمین پر برپا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نیک کام کرنے چاہیے، ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں میسیج مل رہا ہے کہ ہم زمین میں فساد برپا نہ کریں، ہم ظلم نہ کریں، ہم گناہ نہ کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ لوگوں کی خیر خواہی کریں۔ کیا کریں؟ لوگوں کی خیر خواہی کریں۔ میں ایک سفر میں تھا، میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے، ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی، تو ہمیں لوکل جو ایک بس تھی، مطلب جو بس چلتی ہے اس میں سفر کرنا تھا۔ ہم جیسی بس میں انٹر ہوئے نا، تو ایک بچوں کے والد صاحب تھے، انہوں نے کہا یہ بچے بڑے شیطان ہیں ہمارے، آ جائیں قاری صاحب ذرا ان کو دم کر دیں، بچے بڑے شیطان ہیں۔ اب میرے ساتھ جو اسلامی بھائی تھے انہیں بہت پیاری بات کہی، کہا کہ بچے شیطان نہیں ہوتے، بچوں کو شیطان نہیں بولنا چاہیے۔ اگر والدین ہی بچوں کو شیطان بولیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ بچے تو اپنے آپ کو یہی سمجھیں گے، پھر باہر والے کیا بولیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بچے شیطان نہیں ہوتے، بچے شرارتی ہوتے ہیں۔ بچے کیا ہوتے ہیں؟ شرارتی۔ ہاں، تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مجھے بھی یہ بات سیکھنے کو ملی اور آپ بھی سیکھیں۔ واقعی میں ہم اگر اپنے بچوں کو اس طرح برے القابات سے پکاریں گے تو اچھی بات نہیں ہے، اور جو اس طرح شرارتی بچہ ہے جو ہمیں کڈس مدنی چینل پر ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ بھی شرارت کرتے نہیں، پیارے بچوں شرارت نہیں کرنی چاہیے، ہاں کھیلیں، اچھے اپنے جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے بھائی، ان کے ساتھ مذاق کریں، لیکن ایسا کوئی مذاق جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کا جانی نقصان ہو۔ بعض دفعہ الٹے سیدھے مذاق کرتے ہیں اس طرح، تو بیٹا ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پیار محبت سے کام لیں، ہم حسن اخلاق سے کام لیں، ہم خیر خواہی سے کام لیں۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل، جو ہمیں اس آیت سے ہمیں میسیج ملا کہ ہم گناہ اور دیگر ظلم اور دیگر برے کام نہیں کریں گے، ہم اچھے کام کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نیت کر لیں۔ مجھے لگ رہا کچھ نہ کچھ ہے، ابھی سب بچوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے نیت کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں ہو نا، کل جا کے اسکول میں بتاؤں گا نا اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، ہاں ہے نا، نہیں معاف کر دیں، معاف کر دیں، جس نے جو کچھ کیا اس کو معاف کر دیں اور اچھی نیت کریں۔ آپ بھی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، معاف کرنا چاہیے، اور اللہ پاک بھی معاف کرتا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند رکھتا ہے، تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے۔ پیار محبت سے رہیں، پیار محبت سے کام لیں، مل جل کر رہیں، اس میں برکت ہے۔ معاف کر دیں پیارے بچوں، آپ بھی معاف کر دو اور نیت کر لو انشاءاللہ ہم لڑائی جھگڑا اور بدلہ نہیں لیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک سے ہمیں جو پیغامات ملے وہ ہم نے آپ کو بتایا، کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بتایا، یہاں پر جو موجود بچے ہیں ان کو بھی بتایا کہ ہمیں اچھے کام کرنے ہیں، برے کام نہیں کرنے ہیں، ہمیں ظلم بھی نہیں کرنا، وعدہ خلافی بھی نہیں کرنی، اور والدین کی نافرمانی بھی نہیں کرنی، جو برے کام ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولنا، اور نمازیں بھی قضا نہیں کرنی، نمازیں بھی وقت پر ادا کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ تو یہ اچھے کام کرنے ہیں، برے کام نہیں کرنے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آپ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ میں آپ کو ایک پیکج دکھایا جائے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں کیا ہے۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے قرآن میں کیا ہے۔ آج ہم اللہ پاک کے صفاتی نام الرحیم کے بارے میں سنیں گے۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں 114 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، تو اس طرح صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہی
114 बार अल्लाह पाक का सिफाती नाम अर्रहीम आया है और इसके अलावा कुरान पाक की 19 सूरतों में 32 बार अल्लाह पाक का सिफाती नाम अर्रहीम आया है। आइए अब ये जानते हैं कि सूरत में कितनी बार अल्लाह पाक का सिफाती नाम अर्रहीम आया है। तो बच्चों, सूरह फातिहा में 1 बार, सूरह बकरा में 5 बार, सूरह तौबा में 2 बार, सूरह यूनुस में 1 बार, सूरह यूसुफ में 1 बार, सूरह हिज्र में 1 बार, सूरह शुआरा में 9 बार, सूरह कसस में 1 बार, सूरह रूम में 1 बार, सूरह सजदा में 1 बार, सूरह सबा में 1 बार, सूरह यासीन में 1 बार, सूरह जुमर में 1 बार, सूरह हामीम अस-सजदा में 1 बार, सूरह शूरा में 1 बार, सूरह दुखान में 1 बार, सूरह अहकाफ में 1 बार, सूरह तूर में 1 बार, सूरह हश्र में 1 बार। तो बच्चों, इन 19 सूरतों में अल्लाह पाक का सिफाती नाम अर्रहीम 32 बार आया है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 114 बार। तो इस तरह पूरे कुरान पाक में 146 बार अल्लाह पाक का सिफाती नाम अर्रहीम आया है। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको खूबसूरत सा पैकेज दिखाया गया और इस पैकेज से हमें क्या पता चला कि अल्लाह पाक का सिफाती नाम अर्रहीम। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहीम आ गया इसमें। इस तरह बिस्मिल्लाह के ज़रिए कुरान पाक में अल्लाह पाक का सिफाती नाम अर्रहीम 114 मरतबा आया है और इसके अलावा 19 सूरतों में 32 बार अल्लाह पाक का ये नाम कुरान पाक में आया है। तो इस तरह प्यारे बच्चों, कुरान पाक में 146 बार अल्लाह पाक का सिफाती नाम अर्रहीम आया है। माशाअल्लाह, मालूमाती पैकेज हमने देखा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और अगला सेगमेंट भी मालूमाती सेगमेंट होने वाला है। सेगमेंट का नाम है बयाने नुज़ूल। Quran time, Quran time, Quran time। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, इस सेगमेंट में कुरानी आयात के शान नुज़ूल बयान किए जाते हैं और आज हम पारा 15 सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 85 के शान नुज़ूल के बारे में सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वयस्अलूनका अनिर्रूह क़ुलिर्रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। तर्जमा, और तुमसे रूह के मुताल्लिक पूछते हैं, तुम फरमाओ रूह मेरे रब के हुक्म से एक चीज़ है और ऐ लोगों, तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। आइए बच्चों, अब इस आयत का शान नुज़ूल यानी नाजिल होने की वजह सुनते हैं। तो बच्चों, जन्नती सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं मदीने पाक के गैर आबाद हिस्से में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था और आप चलते हुए एक छड़ी से टेक लगाते थे। इस दौरान काफिरों का एक गिरोह हमारे पास से गुजरा, तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा, इनसे रूह के बारे में पूछो। तो दूसरे कुछ लोगों ने कहा, इनसे ना पूछो, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई ऐसी बात कह दें जो तुम्हें पसंद ना आए। लेकिन उन्होंने कहा, हम ज़रूर पूछेंगे। फिर एक शख्स ने खड़े होकर कहा, ए अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूह क्या है? बच्चों, अबुल कासिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सवाल पर खामोश हो गए, तो मैंने कहा, आपकी तरफ वही की जा रही है। मैं खड़ा रहा और जब वो कैफियत ख़त्म हुई तो ये आयत मुबारका नाजिल हुई और फरमाया, और तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, तुम फरमाओ रूह मेरे रब के हुक्म से एक चीज़ है और ऐ लोगों, तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, उवैस भाई ने बहुत प्यारे अंदाज में आयत का शान नुज़ूल बताया। आयत का शान नुज़ूल मतलब नाजिल होने की वजह। नाजिल होने की वजह। तो नाजिल होने की, ये आयत नाजिल होने की क्या वजह थी, क्या पस मंज़र था, क्या वाक़या था, ये हमारे उवैस भाई हमें बता रहे थे। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। अगला सेगमेंट दिलचस्प सेगमेंट है क्योंकि इस सेगमेंट में हम स्टोरी सुनेंगे, लेकिन ये स्टोरी, ये कहानी, ये वाक़या, ये कोई आम वाक़या नहीं बल्कि ये होगा पुरानी वाक़या। आइए सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एक वाक़या। Quran time, Quran time, Quran time। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है कुरान टाइम और सेगमेंट है एक वाक़या। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक मशवरा मैं आपको देना चाहूँगा। यूँ तो घरों में बाज़फ़ा निहाल भाई
جب بعض دفعہ والدین اپنے بچوں کو سلاتے ہیں، بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہمیں کوئی واقعہ سنائیں، ہمیں کوئی واقعہ سنائیں. بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ یا تو والدین اپنے پاس سے کچھ بنا کر اس وقت جو دماغ میں آ جائے واقعہ بنا کر سنا دیتے ہیں اور بچے سو جاتے ہیں، یا بعض دفعہ ہم کچھ پلان کرتے ہیں تو ہم مطلب ایسے جو بظاہر ہیرو نہیں ہیں اسلام کے یا دنیا کے، وہ ہیرو نہیں ہوتے، بس وہ ایسے ہی کوئی سٹوری ہے وہ ہم اپنے بچوں کو سنا دیتے ہیں. اور بعض لوگ جو ہے وہ ڈرونی جو ہے نا کہانیاں سناتے ہیں. تو پتہ ہے بچوں، اچھا آپ بتاؤ کس کس کو ڈرونی کہانی سننا پسند ہے؟ پسند ہے کسی کو ڈرونی کہانی؟ ڈراؤنی ہے نہیں، ڈر لگتا ہے؟ آج سنا دیں آپ کو، لائٹیں بند کروا کر کہانی سناتے ہیں. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں یہاں پر آپ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک عظیم مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جو خیر خواہی کا جذبہ ہے اس کے تحت کہ اپنے بچوں کو کبھی اس طرح کی کہانیاں نہ سنائیں. بچہ جب سیکھتا ہے، یعنی بچے کے جو لرننگ ہے جب وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اس میں کچھ ٹائم ہے ایسے، اس میں سے ایک ٹائم یہ بھی ہے کہ جب بچہ بیڈ پر آ جائے، وہ بھی اس کے سیکھنے کا ایک ٹائم ہے. جب بچہ لیٹ جاتا ہے، اب وہ آپ سے کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے، کچھ سننا چاہ رہا ہے، تو ہم اس کو یہاں وہاں کی الٹی سیدھی کہانیاں نہ سنائیں، بلکہ جو حقیقی واقعات ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا، یا ایسے واقعات جو ہمارے صحابہ کرام کے ہیں جو ہمارے دین اسلام میں ایک سے ایک جو ہمارے حکمران گزرے ہیں، حضرت عمر فاروق کے واقعات ہیں، حضور غوث پاک کے واقعات ہیں، ہم اس طرح کے واقعات اپنے بچوں کو سکھائیں جس سے ان کو کچھ سیکھنے کو ملے، ان کو معلوم پڑے صحابی کون تھے، حضرت عمر فاروق کون تھے، حضرت ابوبکر صدیق کون تھے، حضرت عثمان کون تھے، حضرت علی کون تھے، سب بچوں کو معلوم پڑے. ایک تو یہ فائدہ اس کا. دوسرا، اگر آپ اپنے بچے کو ڈرونی کہانی سناتے ہیں، پتہ ہے اس کا سائیڈ افیکٹ کیا پڑے گا بچے پر؟ وہ ڈرپوک بنے گا. وہ کیا بنے گا؟ وہ ڈرپوک بنے گا. اب آپ رات میں بیٹا ذرا پانی پلا دیں گے، نہیں میں نہیں جا رہا، اور تو جن بوت ہے، وہ آپ نے کل کہانی سنائی تھی نا، وہ نہیں میں نہیں جا رہا. بیٹا یہ سامان لے کر آنا باہر سے. نہیں میں نے باہر نہیں جانا. کیوں؟ او باہر تو لمبے ناخن والی بڑے بڑے بالوں والی چڑیل ہے، آپ نے کل اسٹوری سنائی تھی. نہیں میں نہیں جا رہا. تو اس طرح کی اسٹوری سنانے سے نا آپ کے بچے ڈرپوک بنیں گے. کیا بنیں گے؟ ڈرپوک بنیں گے. اور اگر آپ ایسی کہانی سناتے جن کا وجود ہی نہیں ہے، اپنے پاس سے ملا کر، یا کسی بھی ایسے بندے نے جو واقعی میں ہیرو نہیں ہے، تو بچہ بھی وہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں بھی صبح اٹھوں گا، میں اتنا پاورفل بن جاؤں گا، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا. بچہ پھر یہ اپنے ذہن میں اسٹیپ بنا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اس طرح کی کہانی نہیں سنانی چاہیے. اگر سنانی ہے تو وہ واقعات سنائیں، وہ اسٹوری سنائیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا. اگر سنانا ہے تو صحابہ کرام کے واقعات سنائیں. اگر سنانا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کے بہت پیارے پیارے واقعات ہیں وہ سنائیں، جس سے ہمارے بچے کو سیکھنے کو ملے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب آپ بھی اس طرح کی کہانی نہیں سننا. سنیں گے؟ کون سے واقعات سنیں گے؟ صحابہ کرام کے واقعات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، قرآنی واقعات. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح آج ہم جو واقعہ سنیں گے اس کا تعلق ہمارے پچھلی ایپیسوڈ کے ساتھ ہے. وہ کیا ہے پیارے بچوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزوں کا ذکر قرآن پاک میں ہوا. کتنے معجزوں کا؟ 4 معجزوں کا. ہاں 4 معجزوں کا ذکر قرآن پاک میں ہوا. اس میں سے 2 ہم پچھلی ایپیسوڈ میں سن چکے ہیں. پیارے بچوں یہاں جو موجود ہیں پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی جاننا چاہیں کہ وہ کون سے معجزے تھے، تو اس کے لیے آپ کو ہماری ایپیسوڈ نمبر 25 آپ کو دیکھنی ہوگی. آج جو ہم سنیں گے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے 3رے معجزے کا ذکر ہے. کون سے معجزے کا ذکر ہے؟ 3رے معجزے کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 3را معجزہ ہے مردوں کو زندہ کرنا. کیا کرنا؟ مردوں کو زندہ کرنا. ڈر تو نہیں لگ رہا کسی کو؟ مردوں کو کیا کرنا؟ زندہ کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا. کتنے مردوں کو؟ 4 مردوں کو زندہ کیا. پہلا کون تھا؟ اس میں سے ایک آپ کا دوست تھا. کون تھا؟ آپ کا دوست. ایک آپ کا دوست تھا. دوسرا ایک بوڑھی عورت کے بیٹے کو. کس کو؟ بوڑھی عورت کے بیٹے. پہلا اپنے دوست کو زندہ کیا، دوسرا ایک بوڑھی عورت تھی اس کے بیٹے کو زندہ کیا، تیسرا جو ہے ایک لڑکی کو زندہ کیا. کس کو زندہ کیا؟ لڑکی کو. ایک لڑکی کو زندہ کیا. اور چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت سام کو زندہ کیا. کس کو زندہ کیا؟ حضرت سام کو زندہ کیا، جو کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے. کون تھے؟ نوح علیہ السلام کے ہاں، بیٹے تھے. ٹوٹل 4 ہو گئے. اب ہوا یوں کہ جو پہلے آپ کے دوست تھے، آپ نے اپنے پہلے دوست کو زندہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست تھے آزر. تو آزر جو تھا یہ بیمار ہوا. آزر کی بہن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آزر کا انتقال ہو گیا ہے، آپ آ جائیں. تو اس وقت جب آپ کو یہ پیغام پہنچا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے 2-3 دن کی مسافت پر تھے. یعنی اتنا راستہ کہ جو 2-3 دن کا ہو، آپ اتنی دور تھے. جب آپ پہنچے تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست تھے آزر کو دفنا دیا گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ دفنا دیا گیا. دفنا دیا گیا تھا. آپ جب اس کی قبر پر پہنچے تو آپ نے جا کر آزر کو پکارا تو آزر اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. اور کافی سالوں تک وہ زندہ رہا اور اس نے شادی بھی کی اور اس کی اولاد بھی ہوئی. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. پہلے آپ نے کس کو زندہ کیا؟ اپنے دوست. ہم نے وہ سن لیا واقعہ. اب دوسرے نمبر پہ آپ نے کس کو زندہ کیا تھا؟ بوڑھی عورت کے بیٹے کو. بوڑھی عورت کے بیٹے کو. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جو ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور جو بوڑھی عورت کا بیٹا تھا وہ مر چکا تھا اور اس کو دفنایا جا رہا تھا. جب وہاں سے آپ گزرے تو آپ نے اس کے لیے دعا کی اور وہ زندہ ہو گیا. سبحان اللہ. اور وہ بھی سالوں سال زندہ رہا اور اس کو بھی اولاد ہوئی، یعنی اس کے یہاں بھی اولاد پیدا ہوئی. اس کے بعد اس کا انتقال ہوا. تیسرے نمبر پہ آپ نے کس کو زندہ کیا تھا؟ ایک لڑکی کو. جس طرح یہاں پر ہوتا نا ٹیکس جمع کرتے ہیں، اس طرح ایک شخص تھا جو ٹیکس جمع کیا کرتا تھا. اس کی بیٹی تھی، اس کو بھی آپ نے اسی طرح زندہ کیا. اس کے بعد پیارے بچوں جب 3 لوگوں کو زندہ کیا تو بنی اسرائیل نے آپ پر جھوٹ باندھا. جھوٹ بولتے ہوئے کہا، پہلے آپ نے اپنے دوست کو زندہ کیا، دوسرے پر ایک جو تھا لڑکا بوڑھی عورت کا جو بیٹا تھا اس کو زندہ کیا، تیسرا آپ نے لڑکی کو زندہ کیا. بنی اسرائیل نے بولا یہ لوگ مرے نہیں تھے، یہ تو بے ہوش تھے اور تم نے ان کو زندہ کر دیا. جھوٹ باندھا آپ کے اوپر. کیا تم جھوٹ بولتے تم نے زندہ کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ تو بے ہوش تھے اور یہ اٹھ گئے. کسی ایسے بندے کو زندہ کرو جو پہلے کا مرا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حضرت سام کی قبر پر لے کر چلو. کہاں لے کر چلو؟ حضرت سام کی قبر پر. حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی قبر پر لے کر چلو. پتہ ہے آپ کو آپ نے کیوں فرمایا؟ سام بن نوح علیہ السلام کا انتقال 4000 سال پہلے ہوا تھا. کتنے پہلے ہوا تھا؟ 4000 سال. ہاں. آپ نے جب اپنے دوست کو زندہ کیا تو بنی اسرائیل نے کہا یہ تو بے ہوش تھے، آپ نے ایسی کر دیا. آپ نے بوڑھی عورت کے بیٹے کو کیا، کہا یہ بھی بے ہوش تھا، ایسی زندہ کر دیا، آپ ایسی جھوٹ بول رہے ہیں. یوں آپ پہ جھوٹ باندھا. تو پھر آپ لے گئے ان کو حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی قبر پر. اور ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ 4000 سال. 4000 سال پہلے ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی قبر پر پہنچے تو آپ نے جا کر کچھ پڑھا. کیا کیا؟ کچھ پڑھا. آپ نے کچھ پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے. سبحان اللہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا. پیارے بچوں یہ آج جو ہم نے سنا، کتنے لوگوں کے واقعات سنے؟ 4. 4 لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ زندہ کیا. زندہ کیا. اچھا بتائیں پہلا شخص کون تھا آپ نے جس کو زندہ کیا؟ اپنے دوست کو. آپ کے دوست، سب کو یاد ہے. دوسرا بوڑھی عورت کے بیٹے کو. تیسرا لڑکی کو. چوتھا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو. سبحان اللہ. اچھا یہ سوال کا جواب کون دے گا؟ آپ پہلے 3 کو تو زندہ کر چکے تھے، تو آپ نے نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے آپ نے ان کو کیوں زندہ کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کون بتائے گا؟ جی بتائیے. بنی اسرائیل نے ان کے اوپر جھوٹ باندھا تھا. کیا جھوٹ باندھا تھا؟ کہ وہ بے ہوش تھے اور آپ نے ان کو زندہ کر دیا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا حضرت سام بن نوح علیہ السلام ان کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا انتقال ہوئے ہوئے؟ جی آپ بتائیں. 4000 سال. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. 4000 سال ہو گئے تھے ان کو انتقال ہوئے ہوئے. لیکن اللہ کے نبی نے ان کی قبر پر آنے کے بعد کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ پڑھا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے زندہ ہوئے، پھر قبر سے باہر آ گئے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا بچوں آج ہم نے جو مردے زندہ ہوئے ان کی کہانی سنی، ڈر تو نہیں لگا کسی کو؟
ہاں نہیں لگا نا؟ ہاں دیکھیں نا، یہ اس میں سب کچھ ہے. قرآنی واقعات میں دیکھیں آپ کو سب کچھ مل رہا ہے، ہمیں سیکھنے کو بھی مل رہا ہے، پرانی سٹوری بھی سن رہے ہیں، ڈر بھی نہیں لگ رہا آپ کو. اور جب ہم قرآنی واقعات انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنیں گے تو اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ اچھی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے واقعہ سنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہم نے معجزہ سنا، اللہ پاک نے اس کو پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. اگر آپ بھی اس کو پڑھنا چاہیں، پیارے بچوں آپ بھی اس کو اچھے انداز میں پڑھنا چاہیں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھنا چاہیں، تو آپ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 واقعہ سنے تھے، اور آج بھی ہم نے ایک واقعہ سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے مردوں کو زندہ کیا. اگر آپ کو یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. تو آپ اسے عجائب القرآن ما غرائب القرآن جو کتاب ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں. اب آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ میں کچھ یاد کرنا ہے. کیا یاد کرنا ہے؟ نام یاد کرنے ہیں، اللہ پاک کے صفاتی نام یاد کرنے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ ناموں کی ناموں کی تکرار. سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور ہم نے اللہ پاک کے 3 نام، اللہ پاک کے 99 نام ہیں، صفاتی نام ہیں جو کہ قرآن پاک کے فرسٹ پیج پر موجود ہوتے ہیں. ان میں سے ہم نے شروع کے 3 نام یاد کر لیے تھے. اب مزید انشاءاللہ ہم 3 نام یاد کریں گے آج کی ایپیسوڈ میں. آج جو ہم اللہ پاک کا صفاتی نام پہلے یاد کر رہے ہیں وہ ہے القدوس. میرے ساتھ آپ نے نام کو دہرانا ہے. القدوس. القدوس کے معنی ہوتا ہے ہر عیب سے پاک. کیا ہوتا ہے؟ ہر عیب سے پاک. جی القدوس کے معنی ہر عیب سے پاک. ہر عیب سے پاک. اللہ پاک کا صفاتی نام ہے السلام. السلام. کیا نام ہے؟ السلام. السلام کے معنی ہوتا ہے سلامتی دینے والا. سلامتی دینے والا. سلام کے کیا معنی ہوتا ہے؟ سلامتی دینے والا. سلامتی دینے والا. القدوس. القدوس. القدوس کے معنی ہر عیب سے پاک. السلام. السلام. السلام کے معنی سلامتی سلامتی دینے جی سلامتی دینے والا. دینے والا. المؤمن. 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 اللہ پاک کا صفاتی نام ہے المؤمن. المؤمن. اس کے معنی ہوتا ہے امن دینے والا. امن دینے والا. جی امن دینے والا. امن دینے والا. القدوس. القدوس. السلام. السلام. المؤمن. المؤمن. القدوس. القدوس. ہر عیب سے پاک. ہر عیب سے پاک. السلام. السلام. سلامتی دینے والا. سلامتی دینے والا. المؤمن. المؤمن. امن دینے والا. امن دینے والا. جی نام یاد ہوئے؟ نام بھی سنانے ہیں، ساتھ اس کے معنی بھی بتانے ہیں. ویس بھائی. القدوس ہر عیب سے پاک. السلام سلامتی دینے والا. المؤمن امن دینے والا. جی اب آپ کی طرف آتے ہیں. القدوس ہر عیب سے پاک. السلام سلامتی دینے والا. المؤمن امن دینے والا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ نام یاد کر رہے ہیں. آپ نے بھی اللہ پاک کے ناموں کو یاد کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے، دوسروں کو بھی نام یاد کروانے ہیں. اچھا نام بھی ہم یاد کر رہے ہیں، ساتھ اس کے معنی بھی یاد کر رہے ہیں. تو آپ نے نام بھی یاد رکھنے ہیں اللہ پاک کے اور پھر معنی بھی یاد رکھنے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے نام ہیں اللہ پاک کے. القدوس ہر عیب سے پاک. السلام یعنی سلامتی دینے والا. المؤمن امن دینے والا. تو اتنے پیارے پیارے نام ہیں، ہمیں ضرور یاد کرنے چاہیے. اللہ پاک کے یہ صفاتی نام ہمیں یاد کرنے چاہیے. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. اگلے سیگمنٹ میں ہم اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ترجمہ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ بچوں، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں سب کے لیے رحمت ہے۔ دین میں بھی رحمت ہے، دنیا میں بھی رحمت ہے، انسانوں اور جنات کے لیے بھی رحمت ہے، مسلمان اور کافر کے لیے بھی رحمت ہے، جانور، درخت اور پتھروں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، بلکہ دونوں جہان میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے تو یہ بات بھی لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء اور فرشتوں سے افضل کیا ہے، اور خود فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے زمین کے مشارق و مغارب پوری زمین چھان ڈالی مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیارا شعر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فہد بھائی نے پڑھا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ جو ہے وہ تھوڑا مزیدار ہونے والا ہے، کیونکہ سیگمنٹ میں ہوتی ہے ایکٹیویٹی، گیم کھلایا جاتا ہے۔ یہاں پر جو موجود بچے ہیں ان کو سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے جی آئیں قرآن سیکھیں، یعنی آئیں قرآن پاک کی معلومات سیکھیں۔ آج بھی قرآن پاک کی 2 سورتوں کے بارے میں انوکھی معلومات ہم حاصل کریں گے اپنے اس سیگمنٹ کے ذریعے، اس ایکٹیویٹی کے ذریعے، اس گیم کے ذریعے۔ ہمارے ساتھ 2 کنٹیسٹنٹ موجود ہیں، ایک ٹیم اے سے ہیں، ایک ٹیم بی سے ہیں۔ ٹیم اے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں انزل بھائی، اور ٹیم بی سے ہیں احمد رضا بھائی۔ تو دونوں کو طریقہ کار پتہ ہے، باقی میں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ ان دونوں کے سامنے بورڈ لگا ہوا ہے۔ انزل بھائی سے سوال ہے کہ قرآن پاک کی 47ویں سورت کا کیا نام ہے، اور ساتھ اس کے 3 آپشنز بھی ہیں۔ انزل بھائی، آپ کو جو جواب لگے کہ یہ درست جواب ہے، وہ آپ نے نکال کے اس کے جواب کی جگہ پر لگا دینا ہے۔ پھر آپ سے اسی سورت کے متعلق مزید بھی سوالات ہیں کہ اس سورت میں کتنی آیتیں ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں، اور ہر ایک سوال کے جواب کے لیے 3 آپشنز موجود ہیں، تو وہ آپ نکال کے جو آپ کو جواب صحیح لگے وہ آپ نے لگا دینا ہے۔ 2 منٹ کا آپ دونوں کے پاس ٹائم ہوگا۔ جس نے پہلے کمپلیٹ کیا وہ ونر نہیں ہوگا، بلکہ جس نے زیادہ جوابات درست دے کر زیادہ پوائنٹس حاصل کیے وہ ہمارے اس مقابلے کا ونر ہوگا۔ تو آپ دونوں تیار ہیں؟ ٹائم شروع کیا جائے؟ جی، آپ دونوں کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جلدی جواب دینے والا بھی اگر درست جواب دے تو ونر ہو سکتا ہے۔ ونر ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی 47ویں سورت، قرآن پاک کی 48ویں سورت۔ سبحان اللہ۔ جی جلدی کیجئے، وقت آپ کا گزر رہا ہے انزل بھائی۔ سورت میں کتنے الفاظ ہیں، کتنی آیتیں ہیں، کتنے حروف ہیں، کتنے رکوع ہیں، سورت کہاں نازل ہوئی؟ کیا بات۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے بورڈ آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہ سوالات اگر آپ کو بھی آتے ہیں، آپ بھی اپنی ڈائری میں جوابات لکھ سکتے ہیں،
اور یقیناً یہ جو آپ کو اس پروگرام کے ذریعے سے جو سیگمنٹ ہے ہمارا آئیں قرآن سیکھیں، اس میں جو معلومات فراہم کی جا رہی ہے آپ کو مل تو سکتی ہے لیکن آپ کی تھوڑی زیادہ محنت ہوگی، آپ ڈھونڈیں گے، جمع کریں گے، لیکن یہاں آپ کو تمام چیزیں ایک ساتھ دی جا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ جو یہاں بچے موجود ہیں ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے، انہوں نے بھی اپنے تمام جوابات مکمل کر لیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ کے جوابات درست ہیں یا ان کے درست ہیں، آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے اور انہوں نے کتنے حاصل کیے۔ جی نہال بھائی۔ جی وقت آپ کا ختم ہونے والا ہے، لگا لیے دونوں نے؟ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں پھر۔ 10 9 4 3 2 1۔ انزل بھائی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سارے جوابات درست دیے ہوں گے؟ نہیں لگتا؟ لگتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنے جوابات درست دیے ہیں، کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں اور کیا آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ قرآن پاک کی 47ویں سورت کا کیا نام ہے؟ پہلا سوال آپ سے یہ تھا، آپ نے اس کا جواب لگایا ہے سورہ محمد۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن پاک کی 47ویں سورت کا کیا نام ہے؟ سورہ محمد، ماشاءاللہ۔ سورہ محمد میں کتنی آیتیں ہیں؟ اس کا درست جواب ہے 38 اور آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 45، تو آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کو پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اس سورت میں کتنے الفاظ ہیں؟ آپ نے اس کا جواب دیا 871، 871، جبکہ اس کا درست جواب پتہ کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے 615، 615۔ آپ سے ایک اور غلطی ہو گئی۔ اس سورت میں کتنے حروف ہیں؟ آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 3028، جبکہ اس کا درست جواب ہے 2400، 2400۔ آپ سے غلطی ہو گئی۔ سورت میں کتنے رکوع ہیں سورہ محمد میں؟ اور اس کا درست جواب ہے 4، جبکہ آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 4۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اس طرح آپ نے حاصل کر لیے ہیں، انزل بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ اور آخری سوال آپ سے یہ تھا کہ سورہ محمد کون سے شہر میں نازل ہوئی؟ اور اس کا درست جواب مدینہ پاک ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اس طرح انزل بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں، 3 نمبر ٹیم اے سے انزل بھائی نے حاصل کر لیے ہیں۔ بڑھتے ہیں احمد رضا بھائی کی طرف، ٹیم بی کی طرف۔ احمد رضا بھائی سے سب سے پہلا سوال تھا کہ قرآن پاک کی 48ویں سورت کا کیا نام ہے؟ اور انہوں نے جواب لگایا ہے سورہ فتح۔ آپ کا جواب احمد رضا بھائی درست ہے۔ اس طرح حاصل کر لیا ہے احمد رضا بھائی نے 1 پوائنٹ، 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سورہ فتح میں کتنی آیتیں ہیں؟ اس کا درست جواب ہے 29، 29 آیتیں ہیں اور آپ نے 53 اس کا جواب لگا دیا ہے، تو آپ سے غلطی ہو گئی ہے، نمبر نہیں ملے گا، پوائنٹ نہیں ملے گا۔ سورہ فتح میں کتنے الفاظ ہیں؟ آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 957، جبکہ اس کا درست جواب ہے 638، 638۔ آپ سے غلطی ہو گئی۔ سورہ فتح میں کتنے حروف ہیں ٹوٹل؟ اور آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 1345، جبکہ اس کا درست جواب ہے 2485، 2485۔ آپ سے ایک اور غلطی ہو گئی۔ اس سورت میں کتنے رکوع ہیں؟ اس کا درست جواب ہے 4 اور آپ نے 4 ہی بتایا ہے۔ سورہ محمد میں بھی 4 رکوع ہیں، سورہ فتح میں بھی 4 رکوع ہیں۔ اس طرح احمد رضا بھائی کا جواب درست ہے۔ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں؟ یہ سوال تھا آپ سے، آپ نے اس کا جواب دیا ہے مدینہ پاک۔ آپ کا جواب احمد رضا بھائی کیا لگتا ہے درست ہوگا؟ لیکن اگر درست ہوگا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، غلط ہوا تو آپ ہار جائیں گے، انزل بھائی جیت جائیں گے۔ درست ہے؟ ماشاءاللہ، احمد رضا بھائی کا جواب آخری جواب درست ہے۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ آج کا مقابلہ دونوں نے جیت لیا ہے، کوئی ہارا نہیں ہے بلکہ دونوں جیت گئے ہیں، یہ مقابلہ برابر ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمیں سورہ محمد اور سورہ فتح کے بارے میں کتنی امیزنگ، کتنی اچھی معلومات ہمیں ملی کہ اس سورت میں کتنی آیتیں ہیں، کتنے حروف ہیں، کتنے الفاظ ہیں، کتنے رکوع ہیں، سورت کہاں نازل ہوئی۔ تو یہ معلومات آپ اگر جیسے سید صاحب نے فرمایا کہ آپ اگر ڈھونڈنے بیٹھیں گے تو آپ کو کافی ٹائم لگ جائے گا، اور ہمارے اس پروگرام کے ایک ہی سیگمنٹ میں 2 صورتوں کے بارے میں اتنی انوکھی معلومات فراہم کی جا رہی ہے۔ تو آپ نے ہمارے اگلے پروگرامز بھی دیکھنے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ انوکھی معلومات آپ سے شیئر کی جائے گی، آپ کو بتائی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔